اپنے آپس کے اندر اس محبت کے ماحول کو بدلنے نہیں دینا. کہیں پر کوئی گھٹنا ہو جائے آپ سب پہنچیے اور حالات کو وہیں پر قابو کیجئے اور آگ کو پھیلنے مت دیجئے, بلکہ آپ یہ پیغام دے دیجئے کہ تم جتنی نفرت اب ہمارے اندر پھیلانے کی کوشش کرو گے ہم اتنی محبت اپنے اندر بڑھائیں گے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں یہاں منچ پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی غلام محمد جولا کو, سامنے بیٹھے ہوئے کسان نیتا اور لیڈر کو, آپ سب کو میری محبت بھرا سلام اور آپ سب کو مبارکباد. اور کروڑوں لوگوں کی طرف سے جو دیش میں آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ دیش کے کروڑوں لوگ آپ کو بڑی امیدوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. لوگوں کو یہ امید ہو گئی ہے تب یہ کسان آندولن اس ملک سے ظلم کے خاتمے کا سبب بنے گا. میں انہی شبدوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ وبارک فیکم. ناظرین, بزرگ عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا ایک روزہ دورہ آج مکمل ہو گیا ہے. اس دورے میں مولانا نعمانی صاحب نے ضلع مظفر نگر کے گاؤں تیوڑا کے مدرسہ اسلامیہ اور مولانا آزاد میموریل کالج میں خطاب کیا ہے. یہ رپورٹ ہمیں ڈاکٹر و حافظ ساجد صاحب نے بھیجی ہے. مولانا نعمانی نے یہاں 3 باتیں کہی ہیں, اس کے بعد ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. پہلے ہی بتا دیں کہ ہم مولانا نعمانی کے 2 ویڈیو سے پیش کر رہے ہیں. ان ویڈیو میں آپ ان کی باتیں ان کو کہتے ہوئے آپ اس کو سن سکتے ہیں. مولانا نعمانی نے 3 باتوں پر خاص طور پر زور دیا ہے. ایک تو یہ کہ جو ہندوستان فی الحال ہے وہ ایک ایسا ملک ہو رہا ہے جہاں امن اور شانتی کا احساس لوگوں کے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. دوسرا ہے کہ یہ وہ ہندوستان آزاد ہندوستان نہیں ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. وہ ہندوستان تو وہ تھا جس میں سب کو برابری کے حقوق مل جائیں. تیسری بات مولانا نے بڑے پتے کہی ہے کہ یہاں ہندو مسلم مل کر ہی کام چل سکتا ہے. برادران وطن کو ساتھ لینا ہوگا تبھی یہاں ملک کی ترقی ہوگی. اس پروگرام میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں ان میں اہم نام یہ ہیں: مولانا اکرام, مفتی اقبال, اور ادھر رام جی سریش ورما, چودھری امت پوار, مفتی بنیامین, مولانا اکرام, حاجی غلام محمد جولا, پھول کمار, وقار احمد, ماسٹر زرار, ڈاکٹر عابد حسین وغیرہ وہاں شامل ہوئے ہیں. اب آپ مولانا کی ویڈیو سن لیں اور حافظ ڈاکٹر ساجد صاحب نے ایک رپورٹ کا خلاصہ پیش کیا ہے, وہ بھی آپ سن لیں. موقع کی چند تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ سے بھی غلطی ہوئی تھی, اور وہ غلطی کیا ہوئی تھی؟ اگر آپ واقعی سچے اور پکے اور پورے مسلمان ہوتے تو دیش میں یہ فضا, آپ کے گاؤں میں یہ ماحول بن ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی تیسرا آپ دونوں کے درمیان آ کر پھوٹ ڈالے. ہماری غلطی ہے. ہم نے رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان لانے کا مطلب صرف یہ سمجھا کہ نماز پڑھ لی, کرتا پاجامہ اور ٹوپی اوڑھ لی. کیا ہم نے اپنے علاقے کے غریبوں کا دکھ درد بانٹا تھا؟ کیا ہم نے غریب بیٹیوں کی شادی میں مدد کی تھی؟ کیا ہم نے آگے بڑھ کر ان غریبوں کی ارتھی کو شمشان گھاٹ تک پہنچانے میں ان کی سہایتا کی تھی؟ کیا ہم نے ان کے مریضوں کا علاج کیا تھا؟ کیا ہم نے ان کو اپنے گلیے سے لگایا تھا؟ میں تو آج تک دیش میں اس قدر نفرت کے ماحول کے پیدا ہو جانے کے باوجود یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بھارتی سماج کی کتنی مہلائیں, کتنی بہنیں اور بیٹیاں اپنے بیمار بچوں کو لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ نماز پڑھ کے جب نکلیں گے نمازی تو میرے بچے پہ پھونک چھوڑ دیں گے تو میرے بچے کا بخار اتر جائے گا. قانون صرف کسانوں کے خلاف نہیں ہے, یہ قانون پورے دیش کے غریبوں کے خلاف ہے, مزدوروں کے خلاف ہے, اور پورے دیش کی پیداوار کو چند پونجی پتیوں کی تجوری میں بند کرنے کے ارادے سے یہ قانون بنائے گئے. قانون تو پچھلے کئی سالوں میں اس سرکار نے جو بنائے ہیں وہ سب کے سب تقریباً ایسے ہیں کہ وہ ظلم پر آدھارت ہیں. آپ سے بھی غلطی ہوئی تھی, اور وہ غلطی کیا ہوئی تھی؟ اگر آپ واقعی سچے اور پکے اور پورے مسلمان ہوتے تو دیش میں یہ فضا, آپ کے گاؤں میں یہ ماحول بن ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی تیسرا آپ دونوں کے درمیان آ کر پھوٹ ڈالے. ہماری غلطی ہے. ہم نے رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان لانے کا مطلب صرف یہ سمجھا کہ نماز پڑھ لی, کرتا پاجامہ اور ٹوپی اوڑھ لی. کیا ہم نے اپنے علاقے کے غریبوں کا دکھ درد بانٹا تھا؟ کیا ہم نے
غریب بیٹیوں کی شادی میں مدد کی تھی؟ کیا ہم نے آگے بڑھ کر ان غریبوں کی ارتھی کو شمشان گھاٹ تک پہنچانے میں ان کی سہایتا کی تھی؟ کیا ہم نے ان کے مریضوں کا علاج کیا تھا؟ کیا ہم نے ان کو اپنے کلیجے سے لگایا تھا؟ میں تو آج تک دیش میں اس قدر نفرت کے ماحول کے پیدا ہو جانے کے باوجود یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بھارتی سماج کی کتنی مہلائیں، کتنی بہنیں اور بیٹیاں اپنے بیمار بچوں کو لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ نماز پڑھ کے جب نکلیں گے نمازی تو میرے بچے پہ پھونک چھوڑ دیں گے تو میرے بچے کا بخار اتر جائے گا۔ ملا کر آپس میں اتفاق اور اتحاد بنائے رکھیں۔ ہو سکتا ہے لمبی لڑائی لڑنی پڑے، انہیں کسان مورچہ سے اور کسان لوگوں سے بھی اپیل کی کہ اب پیچھے نہ ہٹے، اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ کسان مورچہ اور کسان مکتی مورچہ، کسان یونین سب لوگ مل کر حکومت کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ جلدی ہی جلدی یہ کالے قانون واپس ہوں گے اور پھر سے ایک آزادی ہمیں نصیب ہوگی۔ کیمرہ مین فیروز اکبر کے ساتھ میں محمد ساجد۔